في مكة تنور طلع بدر محمد، هدي الخلق كافة في ذرى محمد. رفعت كلمة الحق على صدى محمد، وتركت بنور الهدى فينا محمد. في الغار نزل الوحي جلا محمد، ليحيي الأرض بالعقيدة محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے، 9 نمبر سبق۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم عربی زبان کی جو بنیادی اور اساسی گرامر ہے وہ سیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو سلسلہ ہے ہم نے بالکل ابتدا سے شروع کیا تھا۔ شروع میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ کلمے کی کتنی قسم ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ 3 ہیں۔ ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے، یعنی ناؤن ہے، ورب ہے، اور اس کے بعد لیٹر ہے۔ لیکن فرق میں نے بتایا تھا کہ حروف المبانی کیا ہوتے ہیں اور حروف المعانی کیا ہوتے ہیں۔ اب آگے آنے والے اور گزشتہ جتنے بھی سیشنز تھے وہ اسم کے بارے میں تھے کہ اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، وہ بھی آپ نے جان لیا ہے۔ اب ان اقسام کو ہم ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے مفرد پڑھا، جمع پڑھا، جمع کی جو اقسام ہیں، جمع مکسر ہے، جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، وہ ہم نے پڑھے۔ اس کے جو قواعد ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے۔ تو آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اور ذہن نشین ہوں گے۔ اور جو ہمارے پچھلے 2 سیشن گزرے ہیں تو اس میں ہم نے اسماء اشارہ کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، قریب کے لیے کون سے اسماء اشارہ ہیں اور بعید کے لیے کتنے اسماء اشارہ ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ضمائر کے بارے میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو ضمائر ہے، ضمیر کی جمع ہے ضمائر، عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمیر، ضمائر، اور انگلش میں یہ کہلاتے ہیں پروناؤنس۔ تو آج پروناؤنس کے بارے میں ہمارا سبق ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پورے جملے کی بنیاد بدل دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سبق سمجھ گئے تو عربی کے جملے آپ کے سامنے زندہ ہونے لگیں گے۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر وہ چھوٹا سا لفظ ہے جو جملے میں فعل کے کرنے والے کو بھی بدل دیتا ہے، مفعول کو بھی، ملکیت کو بھی، اور جملے کے معنی کی سمت بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ ضمیر پہچان لیتے ہیں، قرآن کے جملے آپ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ضمیر ایک ایسا لفظ ہے، اب میں اس کو اگر ڈیفائن کروں تو یہ کہوں گا کہ ضمیر یعنی پروناؤن ایک ایسا لفظ ہے جو کسی شخص، چیز یا گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے بغیر اس کا نام لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ احمد کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سبق یاد کر رہا ہے۔ اب یہ جو آپ نے وہ کہا تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ احمد کی طرف ہے۔ اس کے پاس بہت سی کتابیں ہیں۔ ابھی جو اس کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس کے پاس، تو یہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کہتے ہیں اس کی اردو کی کتاب نئی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو
آپ نے اس کی کہا، وہ کہا، یہ سارے پروناؤن ہیں نا. تو یہ آپ کو اس شخص کا جو آپ نے بار بار نام لینا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو غنی کر دیتے ہیں، یعنی بار بار آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پروناؤنز ہیں. عربی زبان میں بھی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ہے یہ چارٹ بنا ہوا ہے. ابھی دیکھیں ضمائر جو ہے نا ان کی مختلف قسمیں ہیں. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ. یہ آپ کے سامنے ہے الضمائر المنفصلہ. تو انگلش میں آپ ان کو کہیں گے ڈیٹیچڈ یا انڈیپینڈنٹ پروناؤنز. ضمائر کو ہم نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. ضمائر منفصلہ ہے، یعنی یہ ڈیٹیچڈ یا سیپریٹ یا انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ہے. یہ ایک کھانا ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے مفرد، اور پھر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مثنیٰ، اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جمع. اور مفرد، مثنیٰ اور جمع یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. ابھی یہ غائب ہے، یعنی تھرڈ پرسن پروناؤن ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، غائب ہے. اب اس میں ایک ہے مذکر اور دوسرا ہے مؤنث. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ہووا. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہیں ہووا. ہووا کو انگلش میں کہتے ہیں ہی، اردو میں اس کو کہتے ہیں وہ. یعنی مذکر ہے اور مفرد ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں مذکر ہے، غائب ہے اور مفرد ہے. تو اس کو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ ہووا. جیسے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ہووا طالب، ہی از اے اسٹوڈنٹ. اگر وہ مذکر ہے، چاہے وہ معرفہ ہے، چاہے وہ نکرہ ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ غیر جاندار ہے، وہ عاقل ہے، غیر عاقل ہے، اس صورت میں آپ نے مفرد کی حالت میں کیا لگائیں گے؟ ہووا. ابھی آگے چلیں، یہاں پہ آپ کو مثنیٰ نظر آ رہا ہے ہما، یہ دو کے لیے. مثلا آپ نے کہا تھا ہوا طالب، ہی از اے اسٹوڈنٹ. تو ابھی جب وہ دو ہو جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہما طالبان. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مثنیٰ کیسے بنتا ہے. تو ہما طالبان اس کا مطلب ہے دے آر ٹو اسٹوڈنٹس. ابھی آپ ہم پہ آئیں. ہم اس کا مطلب بھی دے ہے، لیکن یہ جمع کے لیے. آپ کہتے ہیں ہم معلمون، دے آر ٹیچرز. ہم مسلمون، دے آر مسلمس. ہم مؤمنون، دے آر بلیورس، وہ مومن ہے. ہم صالحون، دے آر پائس، وہ نیک لوگ ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ضمائر ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. پہلے مفرد کے لیے استعمال کیا، پھر مثنیٰ کے لیے استعمال کیا، پھر جمع کے لیے استعمال کیا. ابھی دیکھیں مؤنث کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ ہیا. آپ کہتے ہیں ہیا معلمۃ، شی از آ ٹیچر. تو ہیا کا مطلب کیا ہوگا؟ شی. مؤنث اگر دو ہیں تو ان کے لیے بھی ہما ہے. تو
تو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں مشترک ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث اگر دو ہیں تو ان کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ ہے ہما۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں ہما معلمان، مذکر میں بھی، اور مؤنث میں آپ کہیں گے ہما معلمتان، they are two female teachers۔ اب جیسے میں کہوں مذکر کے لیے ہما طالبان، they are students، یعنی میل اسٹوڈنٹس۔ پھر ابھی مؤنث کے لیے کیا کہوں گا، ہما طالبتان، they are two female students۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہما دونوں میں کامن ہے، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی۔ جمع میں ڈیفرنٹ ہے، یہ جو جمع میں دے مؤنث کے لیے استعمال کریں گے ہننا، مذکر کے لیے کیا کیا تھا ہم، اور مؤنث کے لیے کیا استعمال کریں گے ہننا۔ اب میں جمع کرتا ہوں، ہننا معلمات، وہ استانیہ ہیں، they are female teachers۔ ہن طالبات، they are female students، یعنی جمع ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ مفرد کے لیے ہوا ہے، مفرد مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے مفرد کے لیے ہیا ہے، اور مثنیٰ کے لیے یعنی دو کے لیے دونوں میں ایک جیسا ہے اور وہ ہما ہے۔ جمع میں مذکر کے لیے ہم ہے اور مؤنث جمع کے لیے ہننا ہے۔ یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی، یہ وہ کیٹیگری تھی جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، غائب۔ اب یہ ہے مخاطب۔ مخاطب کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے سامنے ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میل بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے فیمیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے میل ہے، مذکر ہے اور اکیلا ہے، یہ کالم کس کا ہے؟ سنگولر کا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ انتا۔ آپ کہتے ہیں کسی کو کہ تم ٹیچر ہو تو کیا کہو گے؟ انت معلم، انت مدرس۔ پھر آپ کہتے ہیں یو آر اے اسٹوڈنٹ، انت طالب، انت رجل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس کے لیے آپ یو کے لیے، یو یعنی میل کے لیے آپ استعمال کریں گے انتا، اور انتما دو کے لیے، یعنی آپ کے سامنے دو مرد ہیں، دو میل ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ انتما۔ پھر آپ کہیں گے انتما طالبان، یو آر ٹو اسٹوڈنٹس۔ انتما معلمان، یو آر ٹو ٹیچرز۔ انتما رجلان، یو آر ٹو مین۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ لیکن مذکر ہے اور جمع ہے، اس کے لیے آپ استعمال کریں گے انتم۔ انتم یو، کیونکہ انگلش میں تو سنگولر کے لیے بھی یو ہے، دو کے لیے بھی یو ہے، جمع ہے تو تب بھی یو ہے، لیکن عربک میں یہ مختلف صیغے ہیں۔ تو انتم کا مطلب یو لیکن جمع۔ مثلا میں کہوں انتم معلمون، آپ نے پڑھا تھا نا جمع مذکر سالم کیسے بنتا ہے، اونا اور اینا کا وزن ہے۔ تو یہاں پہ ہم معلمین نہیں کہہ سکتے، چونکہ یہاں پہ اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ آپ بعد میں پڑھیں گے، خبر ہے، اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ آپ کہیں گے انتم معلمون. اگر آپ کہیں گے انتم معلمین تو یہ غلط ہو جائے گا. بس اتنا آپ یاد رکھیں. انتم معلمون، انتم مدرسون، انتم مسلمون. تو یہ جو اس طرح کے وہ جمع مذکر سالم ہوں گے ان کے ساتھ جمع ہے تو آپ انتم لگائیں گے. ابھی دیکھیں مؤنث ہے، مؤنث ہے اور مخاطب ہے، یعنی آپ کے سامنے ہے. مخاطب کا مطلب آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر مؤنث ہے تو کیا استعمال کریں گے؟ انتی. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یو آر اے اسٹوڈنٹ، اور یو کون ہے؟ ایک فیمیل ہے، مؤنث ہے. تو آپ کہیں گے انتی طالبتن. اب آپ کہیں یو آر اے ٹیچر، انتی معلمتن، انتی مدرستن، انتی مسلمتن، انتی مؤمنتن. اور اگر دو ہیں تو پھر انتم آئے. تو آپ نے دیکھا کہ مخاطب میں بھی کامن ہے. یعنی کامن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے تو آپ نے انتما لگانا ہے. جیسے میں کہوں انتما طالبتانی، تو یہ صحیح ہے نا؟ یہ مؤنث کے لیے. میں مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں. انتما طالبانی، انتما معلمتانی، انتما معلمانی. یعنی وہ انتما ایک ہی رہے گا مذکر اور مؤنث کے لیے. پھر جو مؤنث ہے جمع اس کے لیے ہوگا انتن. انتن معلمات، یو آر ٹیچرز، یعنی یو آل. مطلب ہے کہ وہ دو سے زیادہ ہیں، تین ہو سکتے ہیں اور تین سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ انتن. انتن طالبات، انتن معلمات، انتن مؤمنات، انتن مسلمات. تو یہ جمع کے لیے بھی ہو گیا. ابھی آگے جو ہے متکلم. کون ہوتا ہے متکلم؟ یعنی جو فرسٹ پرسن ہے، میں ہوں، ہم ہے. اردو میں ہوتا ہے نا میں اور ہم. اس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں متکلم. مذکر پہلے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انا. اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اور اگر کوئی مؤنث ہے تو وہ بھی کیا کہے گی؟ انا. مثلا میں مرد ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں ٹیچر ہوں، تو عربی میں کیا کہوں گا؟ انا معلم، آئی ایم اے ٹیچر. میں کہتا ہوں انا طالب، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. اب اگر کوئی مؤنث ہے، عورت ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں استانی ہوں، تو وہ کیسے کہے گی؟ وہ کہے گی انا معلمۃ، انا طالبۃ. تو یہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ. مطلب ہے کہ مذکر مؤنث میں یہ کامن ہے. پھر دو کے لیے بھی نحنو ہے اور جمع کے لیے بھی نحنو ہے، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے. جیسے ہم دو ٹیچر ہیں تو کیا کہیں گے؟ نحنو معلمان. اور اگر کوئی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم ٹیچر ہیں تو وہ کیا کہیں گی اگر وہ دو ہیں؟ نحنو معلمتان. اب جمع میں اگر میں کہوں کہ ہم سب ٹیچر ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ نحنو معلمون. اور اگر عورتیں کہہ رہی ہیں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہی ہیں کہ ہم ٹیچرز ہیں، وی آر ٹیچرز، لیکن ہیں وہ مؤنث، تو وہ کیا کہیں گی؟ نحنو
معلمات. تو یہ چیز تھی آج جو آپ نے پڑھا ہے، وہ ایک یہ جدول ہے آپ کے سامنے، ٹیبل، اور اس میں ہم نے پڑھا ہے ضمائر منفصلہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے دوسرا چارٹ رکھا ہے. اس میں جو مثالیں ہیں جو ہم پڑھیں گے وہ ضمائر متصلہ ہیں، اٹیچڈ پروناؤنز ہیں، یعنی جو جڑ کے آتے ہیں، کلمے کے ساتھ جڑتے ہیں. پھر اسی طرح افعال کے ساتھ کچھ ضمائر جڑ کے آتے ہیں. تو ابھی جو میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں یہ وہ ضمائر ہیں جو متصل تو ہیں، جڑ کے تو آتے ہیں، لیکن یہ کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آئیں گے. باقی جو ضمائر کی قسمیں ہیں جو افعال کے اندر آتے ہیں، جو نصب میں آتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ان کی جگہ کے اوپر جا کے پڑھیں گے. تو ابھی جو ہے ہم سرسری طور پر ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ضمائر منفصلہ اور متصلہ ہے. تو جو منفصلہ ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، ابھی یہ آپ کے سامنے ضمائر متصلہ ہے. آپ غور کریں کہ یہاں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہو کے آتے ہیں. اس کی مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کتابی. کتابی کا مطلب مائی بک. اب اس میں جو کلمہ مائی یہ جڑ کے آیا نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو یا ہے یہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی یا ہے، یہ کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی کتاب الگ ہے، یا الگ ہے. تو یہ یہاں پہ یا کے معنی کیا ہے؟ مائی، کتابی، مائی بک. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ضمیر، یہ جو پوزیسو کیس اس کو بولتے ہیں نا انگلش میں، پوزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کہیں میرا گھر، میرا اسکول، میری کتاب، میری کاپی، میری قلم، تو اس میں آپ لگائیں گے یا. کتابی، مائی بک. اب ایک آپ کے سامنے ایک لفظ ہے قلم، تو آپ کہیں کہ مائی پین، میرا قلم، تو آپ کیا کہیں گے؟ قلمی. ایک تو یہ کہ تنوین آپ نے ختم کر دی، اور میم کے نیچے زیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا کے ساتھ اس کو مناسبت پیش آپ پڑھ نہیں سکتے، سکھ لوگا زبر نہیں پڑھ سکتے، تو زیر رہ گی، تو اس کی یہی شکل ہوگی قلمی. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا پین، مائی پین، میری قلم. اسی طرح جیسے بیتن ہے، اس کا مطلب گھر ہے، آپ کہیں میرا گھر، مائی ہاؤس، کیا کہیں گے؟ بیتی. تو آپ نے سیکھ لیا قلمی، کتابی، بیتی. اور اگر آپ یہ کہیں آور، ہمارا، یعنی جمع میں اس کو آپ استعمال کریں، جمع. جیسے آپ کہتے ہیں ربنا، تو یہ دو لفظ ہوئے نا، ایک رب ہے، ربن، اس کا مطلب رب. میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا رب، تنوین ہٹا دیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ربنا. اب اس میں زبر زیر پیش آئے گی اعراب میں جو اس کی پوزیشن ہوگی اس کے مطابق. یعنی کہیں آپ کو نظر آئے گا ربنا، کہیں لکھا نظر آئے گا ربنا، کہیں پہ ہوگا ربینا. یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کی قواعد جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ زبر کہاں پہ ہوتی ہے، زیر کہاں پہ ہوتی ہے. پھر آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا اور سمجھ آپ کو آئے گی. ابھی جیسے کتاب تھی تو آپ کہیں اس میں جمع کا صیغہ استعمال کریں، ہماری کتاب، تو کیا کہیں گے؟ کتابنا. اسی طرح ربنا، آپ کہیں میرا رب، ابھی اس کو سنگولر کریں تو آپ کہیں گے ربی، رب بی. تو یاد ابھی جو رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مائی کے لیے کلمے کے آخر میں تنوین ختم کر کے یا لگاتے ہیں، اور جمع کے لیے
آور کے لیے نہ لگاتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ ضمیر یا کی ہے، اور یہ جمع ہے نا، اور یہ یا کیا ہے، سنگولر ہے، اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے متکلم، یعنی جو فرسٹ پرسن ہے پروناؤن، اس کا یہ پوزیسو کیس ہے، اور یہ ہمیشہ مضاف ہو کے آتی ہیں، یہ ضمیر مضاف الیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ مخاطب ہے، ربو کا، تمہارا رب۔ اب یہ جو کا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ کا یہاں پہ میں نے الگ کر کے لکھا، یہ مذکر کے لیے، اور یہ کی مؤنث کے لیے۔ ربو کا، یور لارڈ، تمہارا رب۔ یہ جو یور آپ کہہ رہے ہیں، یہ مذکر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے مؤنث ہے، فیمیل ہے، اور اس کو آپ کہتے ہیں تمہارا رب، تو آپ کیا کہیں گے؟ ربو کی، ربو کی، ربو کی۔ اور اب اس میں دوسری مثالیں آ سکتی ہیں، کتابو کا، یور بک، قلمو کا، یور پین، بیتو کا، یور ہاؤس۔ اور یہاں پہ اسی طرح کتابو کی، قلمو کی، بیتو کی، یہ اس کی شکل ہے۔ اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ مخاطب کے لیے۔ آسان ہے نا؟ اور اس کے بعد ابھی تھرڈ پرسن ہے، یعنی ہز اور ہر کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ تو وہ یہ آپ ہو استعمال کرتے ہیں، چھوٹی سی ہو، یہ اس کی شکل بنتی ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں، ہو مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہو کا مطلب ہز، ہا کا مطلب ہر۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کتابہ، مطلب کیا ہوگا؟ ہز بک۔ اسی طرح کتابہا، ہر بک۔ تو ہو ہز کے لیے، ہا ہر کے لیے۔ اب اس کے اوپر آپ پریکٹس کریں۔ قلمہ، کیا مطلب؟ ہز پین۔ بیتہ، ہز ہاؤس۔ اسی طرح بیتہا، ہر ہاؤس، قلمہا، ہر پین۔ یہ غائب کے لیے۔ تو الحمدللہ آپ کو یہ باتیں ابھی سمجھ آنے لگی ہیں۔ جب آپ پریکٹس کریں گے نا، جتنی پریکٹس کریں گے تو اتنی آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو خلاصۃ القول کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آتا ہے اور اس کے لیے آپ، یعنی یہ مفرد کی میں بات کر رہا ہوں، اکیلا اسم یا جمع مکسر والا، جو جمع مذکر سالم ہے اور مثنیٰ ہے، تو اس کے جو قواعد ہیں وہ مختلف ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی مختصراً آپ نے یاد کرنا ہے کہ اگر اکیلا ہے تو اس کی تنوین ہٹا کے، جیسے بیتن تھا، اس کی تنوین آپ نے ہٹائی، آپ نے کہا بیتی، مائی ہاؤس، بیتنا، آور ہاؤس، بیتکا، یور ہاؤس یعنی میل، بیتکی، یور ہاؤس یعنی فیمیل، اور بیتہ، ہز ہاؤس، اور بیتہا، ہر ہاؤس۔ یہ آپ کی سمجھ میں بات آ چکی ہوگی۔ تو یہ ایک سرسری سا جائزہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اس کی گہرائی میں ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اس سے پھر آپ شاید کنفیوز ہو جائیں گے، یا آپ کو لگے گا کہ جیسے عربی بہت مشکل ہے۔ تو وہ جس طرح مدارس میں بڑی تفصیل کے ساتھ
گردانوں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے وہ اسلوب میں نہیں اختیار کر رہا، بلکہ جو اس کے سرسری سے موٹے موٹے قواعد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ دہرائی جائیں گی، تو جب ساتھ ساتھ دہرائی جائیں گی تو جو وہ باتیں جو آج کے سیشن میں رہ گئیں وہ پھر ان سیشنز میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔